پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن, ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. ناظرین, کراچی میں ہم نے دیکھا کہ جو یوم عاشور گزرا ہے وہ انتہائی افسردہ, وہاں سے ایک افسوسناک خبر آئی, اور وہ ایسی خبر تھی کہ جو پہلی دفعہ نہیں آئی ہے, اس سے پہلے بھی اس طرح کی خبریں آتی رہی ہیں, اور وہ ہیں عمارتیں گرنے کے واقعات. ایک اور دردناک واقعہ پیش آیا اور افسوسناک اس میں ہم نے مناظر بھی دیکھے. خاندان کے خاندان جو ہیں وہ تباہ ہو گئے, ملبے تلے دب گئے. یہ آپریشن مکمل کر لیا گیا, اس میں 27 افراد جان سے گئے. اس میں ہندو برادری کے لوگ جو ہیں وہ بھی جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے, چل بسے. لیکن سوال یہاں پر وہی پیدا ہوتا ہے کہ ذمہ دار کون ہے. اس سلسلے میں آج ایک پریس کانفرنس ہوئی, اس میں حکومتی وزراء کیا فرما رہے تھے, کیا کہہ رہے تھے, کس طرح سے وہ کہتے ہیں کمیٹی بنا دی گئی ہے جو فیصلہ کرے گی. اس پر ہم تفصیل سے آج بات کریں گے, ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اور کراچی کا جو مقدمہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن اس سے پہلے ہم ذرا بات کرتے ہیں فیلڈ مارشل جو ہیں عاصم منیر صاحب, انہوں نے NDU میں خطاب کیا ہے, وہاں بہت اہم انہوں نے باتیں کی ہیں. شامی صاحب, سر ایک تو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ جو یوم عاشور تھا پورے ملک میں الحمدللہ وہ خیر و عافیت سے گزر گیا. جو اقدامات کیے گئے تھے بڑے بہترین اقدامات کیے گئے. دیکھیے, امن و امان جو ہے, اب دشمن بھی تو گھات لگا کے بیٹھا ہوتا ہے. جی ہاں, تخریب کار بھی, دہشت گرد بھی. وگرنہ یہ جو محرم کی مجالس ہیں اور جو جلوس ہے محرم کا, 10 محرم کا, یہ تو ایک شیعہ سنی, اس پہ تو سب شریک ہوتے ہیں. بالکل, اور شریک ہوتے رہے تاریخی طور پر. جی ہاں, اور ایک کنسنسس ہے یعنی امت میں کہ حضرت امام حسین کا موقف جو ہے درست تھا, اور جو اس وقت کے حکمران تھے ان کا موقف غلط تھا. صحیح, اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے ہمارے, دو رائے کوئی نہیں ہے, دو رائے نہیں ہے. اب بلکہ اس کی سب سے بڑی شہادت یہ ہے کہ یزید بن معاویہ, ان کا جب انتقال ہوا, اس سانے ہے کہ کوئی 3 سال بعد 2 سال بعد انتقال ہو گیا, تو ان کے بیٹے جو ہیں معاویہ بن یزید, ان کو انہوں نے اپنا جانشین مقرر کیا. ٹھیک ہے, اور وہ جو 21 سال کی ان کی عمر تھی, اور بہت عبادت گزار, بہت متقی نوجوان تھے. اور جب ان کو معلوم ہوا کہ مجھے خلیفہ مقرر کر دیا گیا ہے, تو انہوں نے جو خطبہ دیا وہ ایک تاریخ میں یادگار ہے. انہوں نے اپنے دادا اور اپنے والد کے موقف سے اعلان لا تعلقی کیا, اور کہا کہ یہ جو حکومت ہے یا خلافت ہے, جی ہاں, بس کافی ہے جتنی ہمارے گھرانے میں آ گئی. آباء و اجداد کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے وہ, نہیں, وہ ڈیفینڈ نہیں کیا انہوں نے, بس کہا کہ بس کافی ہے یہ. اچھا, اب میں اس پہ اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم اس طرح کے معاملات میں الجھتے نہیں ہیں, اصولی بات کر رہا ہوں. صحیح. تو معاویہ بن یزید جو تھے وہ چند روز کے بعد دستبردار ہو گئے, اور لوگوں سے کہا کہ آپ اپنی مرضی سے اپنا حکمران چن لیں. صحیح. اور کہا کہ میں اگر رسول اللہ کی طرح کرتا تو ابو بکر کو نامزد کرتا, صحیح, ابو بکر کی طرح تو حضرت عمر کو کی طرف میری نگاہ جاتی. صحیح ہے. اور یا پھر حضرت عمر نے جس طرح کمیٹی مقرر کی تھی 6 افراد کی, وہ مقرر کر دیتا. لیکن مجھے اس طرح کے لوگ نظر نہیں آ رہے, اس لیے میں اس طرح دستبردار ہو رہا ہوں. صحیح ہے. اور ابو سفیان کی اولاد جو ہے, اگر یہ خیر ہے تو اس سے بس بہت ہو گئی خیر ہمارے گھر میں. صحیح. اگر یہ شر ہے تو ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ انہوں نے دستبرداری اختیار کر لی, اور اس کے چند روز کے بعد وہ ان کا انتقال ہو گیا. اور کہتے ہیں کہ وہ جو ان کا مخالف تھے بنو امیہ میں, انہوں نے ان کو زہر دے دیا. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں, وبا تھی اس میں مر گئے. بہرحال وہ دنیا کو چھوڑ گئے. اور ان کا جو موقف ہے, انہوں نے حضرت امام حسین کے موقف پر مہر تصدیق ثبت کر دی. صحیح ہے. بہرحال تو اب اللہ کا شکر ہے, اور پوری دنیا میں یہ دن منایا گیا. اور پاکستان میں بھی میرا خیال کوئی 400 جلوس نکلے ہیں. جی ہاں, 2700 کہتے ہیں کہ 2700, ہاں جی, 2700 جلوس نکلے ہیں. اور ہر شہر میں, ہر بستی میں, اور امام حسین کی یاد تازہ کی ہے اپنے اپنے انداز میں. اب وہ کس طرح سے کوئی ان کی یاد تازہ کرتا ہے
یہ اس کا معاملہ اپنا ہے، اپنے مسلک کا معاملہ ہے، جس طرح چاہے اس کو حق حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال ایک تو سر وہ مارکہ حق تھا، ٹھیک ہے، ہمارے جو آرمی چیف ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے وہ جو انڈیا کے ڈپٹی چیف آف سٹاف ہیں، جی ہاں، ڈپٹی آرمی چیف سر، ڈپٹی آرمی چیف، جی ہاں، انہوں نے ایک بڑی دلچسپ گفتگو کی تھی۔ اب انڈیا میں تو معاملہ یہ ہے کہ ہر روز بیانیہ تبدیل ہوتا ہے، نئی سے نئی بات ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ جنگ میں ہوا ہے تو چین نے جس طرح سے سپورٹ کیا اور پھر ترکی، جی ہاں، اور جس طرح اس کا ختم کھڑا ہو گیا آ کے، تو گویا ہم تو گویا 3 ملکوں سے لڑ رہے تھے، اور گویا یہ اپنی جو ہزیمت ہے اس کا انہوں نے جواز پیش کرنے کی کوشش کی۔ سر وہ ان کو کوٹ کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا، یعنی کہ جو بھارتی ڈپٹی آرمی چیف ہیں، کہ جی جب ڈی جی ایم او سطح کی بات چیت ہو رہی تھی تو پاکستان نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے آپ کا فلاں اہم شعبہ تیار ہے اور ایکشن کے لیے تیار کھڑا ہے، اسے چین سے براہ راست معلومات مل رہی تھی، یعنی سیٹلائٹ کے ذریعے معلومات مل رہی تھی نا، وہ بیڈو سسٹم جو ہے چائنیز۔ اب یہ تو ایسی بات ہے نا، جیسے رافیل طیارے جو تھے وہ ان کو حاصل تھے نا، ان کے پاس تھے فرانس کے، تو ہم یہ کہیں کہ فرانس بھی جنگ میں شامل تھا، اور روس کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا ان کے پاس، تو گویا کہ پھر روس بھی شامل تھا، اور اسرائیل جو ہے اس کی ڈرون تھے ان کے پاس، تو اسرائیل بھی شامل تھا۔ وہ تو سر کہتے ہیں اسرائیل، روس، اور ان کے سب کے نام لے لیں بھئی، اگر کسی کا اگر طیارے کسی کے تیار کردہ ہیں یا کسی کا اسلحہ کسی کا تیار کردہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جنگ میں شریک ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی 5 سال میں 81% اسلحہ اور آلات جو پاکستان کو ملے وہ سب چینی ساختہ ہیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ کو ممانعت نہیں ہے، پاکستان کو حق حاصل ہے۔ اس کی بنیاد پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ شامل تھا۔ نہیں، چین سے اسلحہ لے یا ترکی سے لے یا کسی اور ملک سے لے، لیکن انہوں نے یہ کھسیانی بلی اب کھمبا نوچتی ہے، روز کھمبا نوچتی ہے، کبھی ایک کھمبا، کبھی دوسرا کھمبا، کبھی ایک بیانیہ، کبھی دوسرا بیانیہ، کبھی وہ اپنے جو مرنے والے ہیں، ہلاک ہونے والے، ان کی تعداد نہیں بتائی جاتی، پھر کبھی ان کو تمغے دینے کا اعلان کر دیا جاتا ہے، اعزازات دینے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ جی کتنے جہاز گرے اور کتنے لوگ پائلٹ ہلاک ہوئے ہیں، اور کتنے جناب ان کے جو مختلف جگہ پہ جو ان کے کارکن تھے اور یہ فوجی تھے وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ اب یہ تو بتا رہے ہیں سر کہ 250 ہلاکتیں ہو گئی ہیں اس حساب سے جو اعزازات وہ دینے کا اعلان کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بنیادی بات یہ ہے کہ انڈیا کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، اور انڈیا جو آج تک اسے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اپنے لوگوں کو کیسے فیس کرے، دھوکہ اپنے لوگوں کو دے رہے ہیں، خود اپنے آپ کو دے رہے ہیں، اور ایک سے بات ایک نکالتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ہمارے آرمی چیف نے آج اس کی طرف اشارہ بھی کیا اور وضاحت بھی کی کہ پاکستان کا جو بیانیہ ہے اور پاکستان کے جو اہداف تھے وہ بڑے واضح تھے، پاکستان کا بیانیہ بڑا واضح تھا، اور پاکستان نے کامیابی حاصل کی اور ان کو چاروں شانے چت گرایا۔ اور پاکستان جو ہے، دیکھیں پاکستان کا جو ISPR ہے، ہمارے لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے ISPR نے تفصیلات فراہم کی ہیں، لمحے لمحے کی خبر دی ہے اور لوگوں کو اعتماد میں لیا ہے، 1% مبالغہ یا جھوٹ جو ہے اس سے کام نہیں لیا گیا۔ اور اسی طریقے سے ہمارے جو وزارت اطلاعات ہے، ہمارے جو وزیر اطلاعات ہیں، تو ہم نے تو ایک، اور پھر ہمارا میڈیا جو ہے اس کی کریڈیبلٹی میں اضافہ ہوا۔ ڈپٹی وزیر اعظم سر وہ بھی ڈپٹی وزیر اعظم ہے، وہ بھی اسحاق ڈار صاحب وہ بھی اپنا رابطے میں رہے، پوری دنیا سے رابطے میں رہے، میڈیا سے رابطے میں رہے۔ اور انڈیا جو ہے کبھی سیکرٹری خارجہ کچھ کہہ رہے ہیں، وزیر خارجہ کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں جناب امریکہ کا کوئی دخل نہیں تھا، پھر وہ کہہ رہے ہیں جب فون آیا ہے وینس کا تو میں خود وہاں موجود تھا۔ مطلب یہ کہ اور روز امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے ان کو غلط ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان کا کوئی رول نہیں تھا، پھر اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ امریکہ کا رول تھا۔ پاکستان کا موقف تو بڑا واضح ہے، امریکہ نے کردار ادا کیا ہے، امریکہ نے جنگ بندی میں معاونت کی ہے، اور پاکستان نے اس کا اقرار کیا ہے اور اس کے ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے۔ تو بس یہ ہے کہ اب انڈیا جو ہے کبھی اس کی ایک کروٹ بدلتا ہے، کبھی وہ کروٹ بدلتا ہے۔ اب یہ سبکی جو اٹھانی پڑی ہے وہ بس اس کی جو سیاہی ہے وہ اس سے دھوئی نہیں جا رہی۔ سر لیٹسٹ جو سبکی ہوئی وہ پھر برکس کے اجلاس میں بھی ہوئی نا، وہاں پر بھی جو اعلامیہ آیا تو بڑے دھوم دھام سے
میڈیا نے اعلان کیا، انڈین میڈیا نے، کہ یہ جو برکس کا اعلامیہ آ رہا ہے اس میں جو پہلگام کا واقعہ ہے اس پہ مذمت کی جائے گی، وہ ہے پاکستان کی، لیکن پاکستان کا نام نہیں تھا، اور کوئی بین الاقوامی فورم جو ہے وہ انڈیا کی ہاں میں ہاں ملانے کو تیار نہیں ہے۔ آپ شنگھائی تعاون تنظیم میں دیکھیے جو وزیر دفاع تھے ان کے، وہ یعنی دستخط کیے بغیر اعلامیے سے واپس آ گئے راجناتھ، اور انہوں نے کہا کہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اور یعنی خواجہ آصف کی تقریر کے بعد ان کو بتایا گیا کہ قواعد میں اس کی اجازت نہیں ہے اور آپ اپنی بات کر سکتے ہیں لیکن اس طرح کی ڈیبیٹ یہاں نہیں ہو سکتی، اور انہوں نے پھر دستخط نہیں کیے، پاؤں پٹکتے ہوئے آ گئے۔ اب برکس کا جو اجلاس ہے اس میں ظاہر ہے برازیل بھی تھا، اس میں روس بھی تھا، اس میں چین بھی تھا، اس میں انڈیا بھی تھا، اور انڈین میڈیا جو ہے وہ بغلے بجا رہا تھا، اعلان کر رہا تھا کہ برکس میں پہلگام کا واقعہ جو ہے اس پر پاکستان کی مذمت ہوگی اور اس کا ذکر انڈیا کے بیانیے کے مطابق ذکر ہوگا، لیکن وہ بھی بالکل خالی نکلا اس سے۔ تو کوئی انڈیا کا موقف جو ہے کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، اور جس طرح سے اس نے الزام لگا کے جلد بازی میں حملہ کیا اور پھر منہ کی کھائی، اس کے بعد اس کے پاس خجالت ہے، اوپر جھوٹ بولا۔ کبھی سر وہ دیکھ رہے ہیں رائٹرز کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ایکس اکاؤنٹ بند کر دیا، یعنی وہی جو آپ کہہ رہے ہیں کبھی رائٹر کا بند کر دیا، کبھی ایکس کے پیچھے پڑ گئے، کبھی ایک کے پیچھے کبھی دوسرے کے پیچھے، آواز ان کی بند، اپنی آواز بند کرو، اور کتنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں جو انہوں نے بند کیے ہیں۔ تو یہ ایک اب یہ جو خجالت ہے وہ ان سے ان کی ختم ہونے میں نہیں آ رہی اور ہو بھی نہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں بھائی وہ انڈیا کو بڑا حملہ کرے گا، مجھے ہنسی آ جاتی ہے کہ کیا حملہ کرے گا، تو آپ نے کیا کارنامہ سر انجام دیا؟ تو اگر آپ نے پھر ان کو تو ڈپٹی چیف آف سٹاف کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی ہم تو 3 ملکوں سے لڑ رہے تھے، پر تیاری کر لیں 3 ملکوں سے لڑنے کی، پھر میدان میں آئیں۔ بالکل۔ اچھا سر، جو آرمی چیف نے ایک اور بات بھی کی، انہوں نے بتایا کہ جنگیں جیتی کیسے جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنگیں بیان بازی، درآمد شدہ فینسی جنگی ساز و سامان یا سیاسی نعرے بازی سے نہیں جیتی جاتی، بلکہ یقین محکم، قابلیت، شفافیت، مضبوطی اور قومی عزم و حوصلے کے ذریعے جیتی جاتی ہے، جس کا مظاہرہ پاکستان میں ہوا۔ پاکستان نے ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی دفاعی افواج، مسلح افواج جو ہیں بالکل یکجان ہو کے میدان میں رہیں، اور اس پوری دنیا نے پھر اس کا اعتراف بھی کیا، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر ان کی جو ہر جگہ ان کا اعتراف ہو رہا ہے، ان کو داد دی جا رہی، ان کی شخصیت جو ہے وہ بلند و بالا ہو گئی، اور پاکستان کا اپنا امیج جو ہے وہ کتنا بلند ہوا ہے، اور پوری دنیا جو ہے اس کا اعتراف کر رہی ہے۔ اور دیکھیں خود یقین ہم سب لوگ جو ہیں وہ تھوڑے شکوک میں مبتلا تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور ایسے لوگ بھی موجود تھے خود اوورسیز پاکستانیز میں جو کہہ رہے تھے انڈیا کو ٹوٹ پڑو، اس وقت تو پاکستان جو ہے بہت کمزور ہے، اور پاکستان کے تو اندر ڈویژن ہے، یہ پاکستانی نام نہاد، بد کردار، اور وہ یہ بات کر رہے تھے، لیکن سب کے دانت کھٹے ہوئے، اور جس سے اللہ نے کرم کیا ہے تو ایک منظر ہی بدل گیا ہے، ایک پاکستان کا امیج ہی بدل گیا ہے، اور ایک نئی شان سے پاکستان کھڑا ہے۔ اب پاکستان کا جو تاریخی موقع ملا ہے اس کا یہ تقاضا ہے کہ پاکستان اپنی کوتاہیاں اور کمیاں پوری کرے، تعلیم کے میدان میں، صنعت کے میدان میں، اور پھر سیاست کے میدان میں۔ سر سیاست کے میدان کا آپ نے کیونکہ ذکر کر دیا ہے، تو جو ظاہر ہے ایک تو بڑے ہمارے فیلڈ مارشل ہیں ملک کے، واقعی جس طرح سے وہ لے کے چل رہے ہیں معاملات کو، اور ایک بڑے پنجاب کے جو ہیں وہ ملک احمد خان صاحب ہیں، اور اب وہ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں، اسپیکر پنجاب اسمبلی، وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں سر انہی کی زبانی سے سنا دیتے ہیں۔ آج کافی انہوں نے جو ریفرنس دیا ہے جذبہ تھا، غصے میں بھی تھے، ارکان اسمبلی کے خلاف جنہوں نے بدتمیزی کی تھی، طوفان برپا کیا تھا، ہنگامہ کیا تھا، ان کی نااہلی کا ریفرنس دائر کیا ہے الیکشن کمیشن کے پاس، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا آئینی تقاضا تھا اور میں نے کوئی زیادتی نہیں کی، اپنا دفاع کیا انہوں نے زوردار طریقے سے کیا ہے۔ اب کیسے کیا سر، ذرا انہی کی زبانی دکھا بھی دیتے ہیں۔ مس سٹیٹمنٹ، الیجڈ مس سٹیٹمنٹ پر یہ کارروائی کی جا سکتی ہے، ملک کے وزیر اعظم کو نااہل کیا جا سکتا ہے، پاناما جیسی بدنما ججمنٹ دی جا سکتی ہے، تو پھر اسی 63(2) کے تحت یہ سوال اٹھانا کہ حلف کی خلاف ورزی ہو گئی ہے۔ حلف میں تو یہ کہا کہ میں اپنے فرائض منصبی آئین پاکستان اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق ادا کروں گا، تو پھر اس کو ولفلی روز پلاننگ کر کے
हाउस के बिजनेस को ऑब्स्ट्रक्ट करके 12 करोड़ लोगों के राइट टू बी रिप्रेजेंटेड उस मैंडेट को छीनकर इस असेंबली को एक तमाशागाह बनाकर तो फिर बंद करें ये बात और फैसला करें, बताएं कि ये आइन के आर्टिकल चाहे उठाकर बाहर फेंकें, 63(2) खत्म करें, आर्टिकल 63 खत्म करें, जिसमें वाज़े तौर पे लिखा है कि अगर स्पीकर ये फैसला नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली 1 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन के पास ये चला जाएगा। मैंने फैसला किया है कि आइन मैंने लिखा है, मैं तो मुखालिफ हूं 63-62 का, वैसे ही मैं तो कहता हूं इसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। सर वो कहते हैं ना कि 2 wrongs कैन नॉट मेक अ राइट। देखिए मलिक साहब जो है उनकी ये बात तो दुरुस्त है कि इतना हंगामा, गाली गलोच, आप कोई काम ही ना चलने दें तो फिर असेंबली इस काम के लिए तो नहीं बनी ना। लेकिन सर आप कोई उस दिन हंगामा भी कभी हो जाए, आप उस दिन इसी प्रोग्राम में कह रहे थे, लेकिन हंगामा ही हंगामा हो और गाली गाली हो। पाकिस्तान की तारीख तो बड़ी बड़ी तारीख जो भी है उसको दुरुस्त नहीं करना हमने, उसके बस दाग पे दाग लगाते चले जाना है। तो ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो पनामा का जजमेंट है जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आया, उसमें यह कहा गया है कि स्पीकर जो है किसी की अगर कोई गलत बयानी करेगा, अगर कोई मिसकंडक्ट करेगा रुकन, तो उस पर वो रेफरेंस भेजना पड़ेगा उसको इलेक्शन कमीशन को, उसकी नाइली का। ठीक है, अगर ना भेजे तो? और उन्होंने कहा अगर ना भेजे तो फिर वो उन्होंने कहा मुझे रेफरेंस असेंबली के अरकान ने दायर किया है, यानी हिज़्ब इक़्तिदार के अरकान ने, अगर मैं वो रेफरेंस ना भेजता तो खुद ब खुद वो 30 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच जाता। लेकिन एक बुनियादी बात यह है, एक तरफ वो कह रहे हैं कि जो पनामा का जजमेंट है ये ब्लैक जजमेंट है, मैं इसको तस्लीम नहीं करता, ये दाग है अदलिया की तारीख पर, अदलिया के चेहरे पर। ठीक है, फिर उसी को फॉलो कर रहे हैं, फिर उसको फॉलो नहीं करना चाहिए ना, फिर होना ये चाहिए। देखिए जो जजमेंट है, अगर ये जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का उसको फॉलो किया जाए, जैसे भुट्टो केस का जजमेंट है उसको कोई फॉलो नहीं करता, सही, कोई जो एबेटर है उसको अब फांसी की सजा नहीं होती, सही है, उस बारे में अच्छी मिसाल कोई नहीं फॉलो नहीं करता, सही है। लेकिन इसी तरीके से आप उसको फॉलो ना करें, अगर आप उसको फॉलो करने लगेंगे फिर तो असेंबलियों की ऑटोनॉमी खत्म हो जाएगी। हर रोज स्पीकर जो है अपने मुखालिफ जो है किसी न किसी रुकन के खिलाफ रेफरेंस दायर करता रहेगा, उसने फलां गलत बयानी कर दी है, फलां उसने हलफ की खिलाफ वर्जी कर दी है, तो असेंबलियां जो हैं वो तो फिर एक प्राइमरी स्कूल बन के रह जाएगी। ये भी इल्ज़ाम लगता है ना कि मलिक साहब जो हैं वो उन्हीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से जाके मुलाकात कर रहे हैं जिन पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, उन्होंने वक्त पर इलेक्शन नहीं कराया। ये कोई इल्ज़ाम नहीं है। जब इलेक्शन कमिश्नर मौजूद हैं, चीफ इलेक्शन पीटीआई कहती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब मौजूद है अपने ओहदे पर, ठीक है, और आइन में तरमीम के बाद वो तब तक मौजूद है जब तक नया नहीं आ जाता, 26वीं तरमीम हो या 27वीं तरमीम हो, सही, वो आईनी तौर पर अपने ओहदे पर मौजूद है, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, अपने फराइज अदा कर रहे हैं, सही, जब तक उनकी जगह नया तकर्रुर नहीं होता वो इस मनसब पे फाइज रहेंगे, ठीक है, उसके पास जाना, उनके पास रेफरेंस दायर करना, ये बजाते खुद जो है इसमें कोई आप यानी ऐप नहीं निकाल सकते, ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि ये इस तरह का रेफरेंस क्या दायर होना चाहिए। मलिक साहब ने बहुत गुस्से का इजहार भी किया, लेकिन उसके साथ उन्होंने ये बात भी कही है कि फिर ये इकट्ठे होके जो सियासतदान है वो इस मसले को हल करें, उस फैसले पे खते तनसीख फेर दे 62-63 और 62-63 जो है उसको निकाल दें। ये सुप्रीम कोर्ट की जो इंटरप्रिटेशन, कब शामिल किया गया था सर आर्टिकल 62-63? वो ये कहता है कि भाई जो यानी बाज़ इंतखाब जो है 63(2) जो है उससे डील करता है। अच्छा, अगर कोई असेंबली में जो हलफ की खिलाफ वर्जी करेगा, ठीक है, यानी हलफ की खिलाफ वर्जी करे, बरबनाए तासुब अनाद कार्रवाई करे, एक इंटरप्रिटेशन का मामला है ना। लेकिन सवाल ये है अगर ये सियासतदान इकट्ठे हो जाएं और जहां जो सुकम है उसको दूर कर दें, मलिक अहमद खान साहब ये बात भी कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने उनकी बात इस हद तक मैं उससे मुत्तफिक हूं कि असेंबलियों में ये बदतमीजी की इंतहा हो गई है, ये खत्म होनी चाहिए। ठीक है, वहां आप डिबेट करें, अपना नुक्ता नजर सामने लेके आएं, अपने दलाइल लाएं, इदादत शुमार से लोगों की रहनुमाई करें, लोगों की तरबियत करें। अपना को बजट डिस्कस होता है, ना कोई मामला डिस्कस होता है, हंगामा है, फसाद है, हर वक्त रौला है और कुछ नहीं है। तो ये बात तो गलत है। अब इसका कोई मुदावा करना चाहिए, लेकिन इसका
جو ملک صاحب نے ریفرنس دائر کیا ہے وہ کہتے ہیں اگر ان کو کھوسا ججمنٹ کو فالو نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کوئی اچھی مثال نہیں ہے. مگر جو پی ٹی آئی، وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے جتنے وکلا ہیں، اور پی ٹی آئی کا موقف تو یہ تھا، وہ تو درخواست لے کے گئی تھی نواز شریف صاحب کے خلاف، تو پی ٹی آئی اس پر احتجاج نہیں کر سکتی. بھئی بات یہ ہے کہ آپ بری نظیریں جو ہیں ان کو فالو نہ کریں، اچھی نظیریں قائم کریں، اور سر نظیر کی آپ نے بات کی ہے، ارکان جو ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں، تادیبی کارروائی کریں، خود کریں، اپنے دائرہ اختیار میں جو ہے وہ خود کریں. اور ریفرنس آپ کو دائر ہو گیا ہے، آپ فیصلہ کر دیں کہ نہیں میں اس ریفرنس سے متفق نہیں، اس کو ریجیکٹ کر دیں. تو کوئی جاتا ہے الیکشن کمیشن کے پاس، جاتا رہے، خود چلا جائے. اچھی نظیر قائم کرنی چاہیے سر. لیکن نظیر صاحب جو ہیں وہ اچھی بات کر رہے ہیں، اعظم نظیر تارڑ صاحب، انہوں نے جو اشارہ دیا ہے وہ ذرا سنتے ہیں، پھر آپ سے تبصرہ چاہیں گے. دکھائیے جی اعظم نظیر تارڑ صاحب کیا فرمائیں ہیں. سر کہ اسپیکر کے اختیارات لامحدود ہیں، لیکن ان کا کردار ایسا جیسے گھر میں بڑا ہوتا ہے. تو سر گھر میں جو بڑا ہوتا ہے اس کا کیا کردار ہوتا ہے؟ گھر سے نکال دیں، گھر سے نکال بھی ہے، معاف بھی کرتا ہے. اچھا، لیکن مطلب یہ ہے کہ اسپیکر کا جو اسپیکر تنگ آ چکے ہیں، جو وہاں بات ہوتی ہی نہیں ہے اسمبلی میں. اگر آپ یعنی کبھی ہنگامہ کبھی ہو گیا، کوئی ہفتے میں ایک دن میں ہو گیا، یا مہینے میں ایک دن ہو گیا، یا 2 دن ہو گیا، یہ مطلب ہنگامہ ہی ہنگامہ ہونا ہے. اور ہر وقت یعنی کوئی بات کسی کی سننی ہی نہیں ہے. نہ کوئی وزیر اعلیٰ تقریر کر سکتا ہے، نہ وزیر اعظم تقریر کر سکتا ہے. تو ایک تو جواب یہ ہے کہ بھئی آپ نے ایسی مثالیں خود قائم کی ہیں، مسلم لیگ نون نے، آپ پیپلز پارٹی نے. الزامی جواب تو یہ ہے. لیکن دوسری بات یہ کہ ہم نے کوئی درست نہیں ہونا، ہم نے کوئی اپنے رویے درست نہیں کرنے. جو خود غلط کر چکا، جو خود ڈسا ہوا ہے سر، وہی والی بات، جو خود غلط کر چکا ہے اب وہ سارا غلط ہی کرتا رہے، پھر دوبارہ غلط کرے، پھر تیسری دفعہ غلط کرے، سائیکل بن جائے گا. سائیکل نہ کرے، توڑے سائیکل کو. اور جو اس وقت پی ٹی آئی کے رہنما ہیں وہ بھی سوچیں، ان کو اس لیے یہاں چن کے نہیں بھیجا گیا، اس لیے ان کو تنخواہ نہیں دی جاتی، الاؤنس دیتے ہیں روز کہ ہر وقت بس یہی کام کرتے رہے. لوگوں کی رہنمائی کریں، ان کی تربیت کریں، ان کو ایجوکیٹ کریں، اپنی پالیسیز پر جو ہے تنقید کریں، حکومت کی کارکردگی پر تنقید کریں. اور تنقید وہ اسی لیے اسپیکر نے کہا تنقید کے لیے تو پڑھنا پڑتا ہے، مطالعہ کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اعداد و شمار پیش کرنے پڑتے ہیں. اس کے لیے تیار نہیں ہے، ہنگامہ بچا دیا اور ہنگامہ اٹھا دیا. تو یہ بات، ان کی بات درست ہے، ان کا رونا درست ہے، لیکن جو نسخہ ہے ان کا اگر مناسب یہ ہوتا، انہوں نے ارکان اسمبلی کو ہاؤس سے نکال دیا تھا 15 نشستوں کے لیے، یہ کافی تھا. اب ریفرنس نہ بھیجتے یا کہتے کہ میری نظر میں ریفرنس نہیں بنتا، تو مطلب جو کھوسا صاحب نے یا سپریم کورٹ کے دوسرے ججوں نے جو کھچے ماری ہیں ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ان کی کھچوں پر کھچے مارنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، کرنا کیا چاہیے یہ آپ نے بتا دیا. اگر میں یہ پوچھوں ہوگا کیا، آپ کو لگتا ہے کہ جو اشارہ مل رہا ہے ملک صاحب تھوڑا سا نرمی کا مظاہرہ کر دیں گے؟ ملک صاحب تو اب اپنا دے چکے ہیں نا، ریفرنس اگر دے چکے ہیں یا تو واپس لے لیں. تو اب تو پھر الیکشن کمیشن جانے، تو پھر آگے عدالت جانے. معاملات لٹک بھی تو جاتے ہیں نا سر. دیکھیں نا جو ملک صاحب ہیں وہ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، بڑے وکیل ہیں، بیرسٹر ہیں، اور یعنی تجربہ بھی رکھتے ہیں سیاست کا، اور بات کہنے کا ڈھنگ بھی رکھتے ہیں، اپنا کیس پیش بھی کرتے ہیں. اچھے طریقے سے آج انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کی ہے. لیکن ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہیں اس کو کنکلوڈ ہونا ہے، معاملے کو اصلاح کی طرف لے کے جانا چاہیے. یہی ان کی کامیابی ہوگی. اگر بگاڑ بڑھے گا تو اس میں کامیابی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے سر، ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ذکر کریں گے کراچی میں منہدم ہونے والی عمارت اور ماضی میں منہدم ہونے والی عمارتوں کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. شامی صاحب، کراچی میں انتہائی دردناک مناظر، افسوسناک مناظر پہلی دفعہ ہم نے نہیں دیکھے. اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات سامنے آ چکے ہیں جو عمارتیں گرتی ہیں، لیکن ہم نے دیکھا جمعے کے روز لیاری بغدادی میں ایک عمارت گری. 5 منزلہ یہ عمارت تھی، اور اس کے گرنے کے نتیجے میں جو لوگ ملبے تلے دبے ان کی لاشیں نکالی گئیں. آپریشن مکمل ہوا، 27 افراد جان سے گئے. یہ بھی اطلاع آئی ہے کہ ایک 3 ماہ کی بچی
حیران کن طور پر جو ہے وہ محفوظ رہی ہے۔ بہرحال یہ عمارتیں گرتی رہی ہیں ماضی میں بھی۔ ایک کوئکلی میں سے بتانا چاہ رہا ہوں، جولائی 2017 میں بھی واقعہ پیش آیا لیاقت آباد میں، جب 3 منزلہ عمارت جو ہے وہ گری، 6 افراد اس میں جاں بحق ہوئے، 12 زخمی ہوئے۔ مارچ 2019 میں ملیر جعفر طیار سوسائٹی میں 4 منزلہ عمارت گری۔ پھر گلبہار رضویہ کالونی میں مارچ 2020 میں 5 منزلہ عمارت گری جس سے 27 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ پھر جون 2020 میں لیاری میں ہی 5 منزلہ خستہ حال عمارت گری۔ جون 2020 میں ہی لیاری نیا آباد میں خستہ حال عمارت گری۔ ستمبر 2020 کورنگی الہ والا ٹاؤن میں عمارت گری۔ نیو کراچی میں 12 اپریل 2023 کو عمارت گری۔ 11 اکتوبر 2023 کو زیر تعمیر 3 منزلہ عمارت جو ایک منہدم ہوئی۔ اسی طرح مچھر کالونی ہو، گولی مار ہو، بھینس کالونی ہو، یہاں پر 2025 تک، یعنی آخری واقعہ جو ہے اگر آپ دیکھیں 30 اپریل 2025 کو یہ واقعہ پیش آیا۔ ابھی بھی کہہ رہے ہیں نا کہ 588 جی ہاں عمارتیں صرف کراچی میں ایسی ہیں کراچی میں، جی ہاں مخدوش ہیں، جو قرار دے دی گئی ہیں، مخدوش قرار دے دی گئی ہیں SBCA کی طرف سے۔ اب وہ سندھ جو کنٹرول اتھارٹی ہے، بلڈنگ کنٹرول جی SBCA، اس نے تو یہ فتویٰ جاری کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہر عمارت جو ہے اس میں سینکڑوں لوگ رہ رہے ہیں، جی ہاں کئی یونٹس ہوتے ہیں سر، وہ کہاں جائیں، کس جگہ جائیں، کہاں سر چھپائیں، اور اس کا کیا انتظام کیا ہے؟ تو یہ ایک ایسا ایک انسانی المیہ ہے، اور یہ جو لوگ اب جو دنیا سے رخصت ہو گئے وہ تو قید سے آزاد ہو گئے، ان کی جو قیمت کیا باقی لگی سر؟ لیکن جو زندہ ہیں ان کا کیا گزرے، ان پہ کیا گزر جو گزر گئے ان کی قیمت کیا لگی؟ لوگ تو یہ سوال کر رہے ہیں۔ آج انہوں نے کہا کہ 10 لاکھ روپیہ سر ذرا کوئکلی سنا دیں، اس سے قطع نظر۔ سعید غنی صاحب نے کیا فرمایا، ذرا کوئکلی سے دکھا دیتے ہیں۔ سعید غنی صاحب جو اس وقت اس علاقے میں تعینات تھے، جس میں ڈائریکٹر بھی تھے، ڈپٹی ڈائریکٹر بھی تھے، اور بلڈنگ انسپیکٹرز بھی تھے۔ جو کمیٹی بنائی گئی ہے، 3 ورکنگ ڈیز دیے گئے تھے اس کو، تو آج کا دن اور 48 آورز مزید اس کو دیے گئے ہیں، اور کمشنر کراچی اس کمیٹی کو ہیڈ کریں گے، اور وہ کمیٹی اپنی رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کرے گی۔ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر جو 51 عمارتیں انتہائی خستہ ہیں جن کو گرایا جانا چاہیے، ان عمارتوں میں کتنے افراد مقیم ہیں، کتنے یونٹس ان عمارتوں میں ہیں، ان کی ساری تفصیلات وہ فراہم کریں گے۔ جو 27 افراد ہلاک ہوئے ہیں اس حادثے کے نتیجے میں، ان کو فوری طور پر 1 ملین کے حساب سے 27 لوگوں کو جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ مالی امداد بھی فراہم کرے۔ دیکھیں مالی امداد تو آپ نے فراہم کر دی، 10 لاکھ روپیہ، چلیے اچھی بات ہے، کچھ نہ کچھ تو مداوع ہونا چاہیے، کچھ یہ کوئی معاوضہ تو نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ہاتھ تو دل پہ رکھنا چاہیے۔ مگر کیا یہ پھر اس کے بعد وہ لوگ جائیں گے کہاں، رہیں گے کہاں، ان کا بنے گا کیا؟ ان کے مکان ٹوٹ گئے ہیں کہ 10 لاکھ روپے میں کوئی مکان بن سکتا ہے؟ تو میرے خیال کوئی ہمارے ساتھ سر ہم نے مونم ظفر صاحب کو اسپیشلی آج بلایا ہے، جو کہ جماعت اسلامی کے امیر کراچی کے، ایگزیکٹلی ان کو۔ السلام علیکم مونم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مونم صاحب یہ مجھے ذرا بتائیے، دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ حادثہ ہو گیا، 588 عمارتیں مخدوش ہیں، اور ان کے سینکڑوں کے ہزاروں لوگ ان میں رہ رہے ہوں گے۔ اب ایک تو یہ ہے کہ جو ذمہ دار ہیں ان کا تعین کیا جائے، ان کو سزا دی جائے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ ان عمارتوں میں رہ رہے ہیں ان کی آباد کاری کیسے ہو، ان کو متبادل کیسے فراہم کیا جائے، اس میں کوئی آپ نے کوئی ورکنگ کی ہے یا کوئی رہنمائی کریں گے؟ دیکھیے یہ بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا جمعے کے دن، جس میں 27 لوگ اپنی جانوں سے چلے گئے، اور انسانی جان سے بڑھ کر تو کسی چیز کی اہمیت نہیں ہے۔ جس طرح تساہل کا مظاہرہ کیا گیا، جس طرح سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی نیگلیجنس کی وجہ سے ہوا یہ کہ یہ واقعہ پیش آ گیا، اگر یہ بلڈنگ پہلے ہی خالی کرا لی جاتی، یا اس جیسی وہ عمارتیں جو 588 مخدوش عمارتیں ہیں ان کو خالی کرا دیا جائے اور ان کو آلٹرنیٹ دیا جائے۔ آلٹرنیٹ دیا جانا ضروری ہے کہ ہم ان کو آلٹرنیٹ دیں، اور آلٹرنیٹ کے لیے دیکھیں پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ لیاری ایکسپریس وے یہاں بن رہا تھا کراچی میں، 14,000 رہائشی لوگ تھے جو لیاری ایکسپریس وے کے راستے میں رہتے تھے۔ 2001 سے 2005 کی بات کر رہا ہوں، اس موقع پر ناظم اس وقت نعمت اللہ خان صاحب مرحوم ہوا کرتے تھے، ان تمام لوگوں کو کمپنسیشن دیا گیا، ان کو متبادل جگہ دی گئی،
تاکہ کم از کم ان کے پاس سر چھپانے کی جگہ ہو. اب یہ کیسے پاسبل ہے کہ لوگ جو ہے وہ بالکل یعنی شوز لیس لوگ ہیں, ایسے لوگ ہیں کہ ڈاؤن ٹو ارتھ لوگ ہیں. مرحوم صاحب اس میں اضافہ اور کر لیں, صرف ایک اضافہ اور کر لیں, کیونکہ آپ نے ذرا مثال دی ہے, جب مصطفیٰ کمال صاحب میئر تھے تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا جو قائد آباد سے راستہ نکلتا ہے صدر کا, وہاں پر وہ بھی مکانات کو گرا کر پہلے ان لوگوں کو آباد کیا گیا, ان کو رقوم ادا کی گئی کہ وہ کہیں اور آباد ہوں, تو یہ اقدام جو اس وقت یہ بھی کیا گیا تھا. نہیں, جو بھی اقدام کیا جائے گا, دیکھیں اگر کوئی آلٹرنیٹو انتظام کیا جاتا ہے, متبادل انتظام کیا جانا چاہیے, اور یہ حکومت ہی کرتی ہے, یہ ہمیں حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ متبادل دیں. اب مثال کے طور پہ آپ نے کل خبر پڑھی ہوگی نا کہ سیلاب آیا, اگست 2022 میں سیلاب آیا سندھ میں, اور سندھ حکومت نے طے کیا کہ ہم 21 لاکھ مکان بنائیں گے. تو ماشاءاللہ شکیل میمن صاحب نے بتایا کہ ہم نے 8 لاکھ مکان بنا دیے ہیں, اور وہاں لوگوں کو ہم نے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کر دیا. 8 لاکھ مکان بن بھی گئے ہیں پچھلے 2 سال میں. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ 588 مخدوش عمارتیں ہیں, ان کے مکینوں کو بھی متبادل دیا جائے, یا کم از کم فوری طور پہ اتنا کریں کہ آپ ہر 6 مہینے یا سال بھر تک کا کرایہ ان کو دیں. یہ ضروری ہے تاکہ اس کے نتیجے میں کم از کم یہ شفٹ ہو سکیں. یہ سارے لوگ وہ ہیں کہ جو بہت چیپ انکم کہتے ہیں کہ لو انکم ایریاز ہیں جہاں یہ لوگ رہتے ہیں, اور لیاری میں تو 107 عمارتیں ہیں جو اس طرح کی مخدوش عمارتیں ہیں. 588 میں سے آؤٹ آف 588 107 عمارتیں لیاری میں ہیں, اور 51 عمارتیں تو وہ ہیں کہ جو بہت بری حالت میں سر ہیں. لیاری نیا آباد میں وہی بات ہے کہ جب کام کرنا ہوتا ہے تو فوری طور پہ کر لیا جاتا ہے. ابھی آپ نے کل کی بات دی, کل ہی کی بات ہے کہ عمارت ٹیڑھی ہوئی, وہ کہہ رہے ہیں نیا آباد ہے جہاں پر یہ لیاری میں ہی ہے, وہاں پر انہوں نے جا کے ایس بی سی اے نے بجلی بند کی, ان کی پانی کی جو مخدوش ٹنکی تھی خراب وہ گرا دی, مجبور ہوئے مکین وہاں سے جانے کے لیے, اور اب جو ہے وہ عمارت بند کر دی گئی, سیل کر دی گئی. جی بالکل ایسی ہی ہے. دیکھیں عملاً یہ ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اس وقت کرپشن کا اڈا بنا ہوا ہے. کوئی کام پیسے کے بغیر ہوتا نہیں ہے. ان کی ریسپانسبلٹی کیا ہے کہ دیکھیں کراچی میں پچھلے 5 سال میں 1 لاکھ عمارات بنی ہیں, اور وہ عمارتیں 60 گز کے پلاٹ پر 6 منزلہ, 80 گز کے پلاٹ پر 8 منزلہ عمارت. اب 60 گز اور 80 گز کے پلاٹ پہ اگر 8-8 6-6 منزلہ عمارتیں بنیں گی تو کیا ہوگا؟ 1 لاکھ عمارتوں میں سے 85,000 عمارتیں وہ ہیں کہ جن کا کوئی اپروول نہیں ہے, کوئی پلان نہیں ہے, انلیگل عمارتیں ہیں. آرکیٹیکچر کا نہیں پتا, آرکیٹیکچرل ڈیزائننگ کا نہیں پتا, نہیں پتا کتنا سریا لگا ہے, نہیں پتا کتنا سیمنٹ لگا ہے. تو کہاں ہیں یہ لوگ؟ کہاں ہیں ویجیلنس کمیٹیاں؟ ظفر صاحب یہ بتایا مجھے, اب آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کیا کوئی اس میں کوئی کل جماعتی کمیٹی بننی چاہیے جو اس کا سروے کرے اور پھر کوئی تجاویز دے؟ آخر یہ لوگ جب یہاں سے نکالے جائیں گے ان کو کرایہ دیا جائے, پھر جو بلڈنگ یا بہت سارے مالکانہ حقوق میں بیٹھے ہوں گے ان کی بلڈنگیں کیسے ریسٹور ہوں گی, دوبارہ تعمیر ہوں گی, تو یہ ایک بڑا پلان بننا چاہیے نا. نہیں بالکل بننا چاہیے پلان. اور میں تو یہ بات عرض کروں گا کہ دیکھیں پہلا یہ کام تو حکومت کے کرنے کا کام ہے کہ لوگوں کو متبادل دے. دیکھیں یہ کوئی اور پارٹی جو حزب اختلاف کے اندر ہو, اپوزیشن کے اندر ہو, وہ تو نہیں کر سکتی. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم مشورہ دے سکتے ہیں, حکومت کی رہنمائی تو کر سکتی ہے نا. جی ہم حکومت کی رہنمائی یہی کر رہے ہیں کہ حکومت ان کو متبادل دے. جو لوگ کرایہ دار ہیں اگر ان کے ساتھ مسئلہ ہے کہ وہ کرایہ کس طرح ادا کریں گے تو کم از کم یہ تو کیا جائے کہ 1 سال کا کرایہ ان کو دیا جائے, چاہے آپ منتھلی دیں, 1 سال کا کرایہ دیں تاکہ وہ فوری طور پہ یہاں سے شفٹ ہو سکیں. منم صاحب سر ساتھ ہی وہ حسن بخشی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہوا ہے, ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں. آباد کے چیئرمین ہیں ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز. تو جو آپ بات کر رہے ہیں کہ تجویز کی, بلڈر کا بھی اس میں بڑا اہم رول ہوتا ہے بخشی صاحب, اور الزام ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ جی بلڈر جو ہے وہ رشوت دے کر کام کراتا ہے اور اس کے بعد وہ پتلی گلی سے وہاں سے نکل جاتا ہے. اور جس آباد کی ہم بات کر رہے ہیں سر, اس کے اگر 17 رکنی بینچ یا اس کے ہم پینل کی بات کریں, اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جیسے فلک ناز پراپرٹیز والے, جن پر یہ الزام لگتا رہا کہ ایئرپورٹ کے سامنے انہوں نے بلڈنگ بنائی نالے کے اوپر. اس کے بعد کیا ہوا, وہ سب جو ہے وہ آتھرائز کر دی گئی, بعد میں لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر رہ رہے ہیں, لیکن نقصان کراچی والوں کا ہوا. کیا کہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کا. اس انسیڈنٹ کا جتنا بھی کنڈیم کیا جائے اتنا کم ہے. اللہ تعالیٰ جو انتقال ہوا ہے ان کی مغفرت فرمائے, اور جو زخمی ہیں ان کو صحت دے. دیکھیں 2 قسم کی بلڈنگیں گرتی ہیں اور مزید گریں گی. پلیز نوٹ ڈاؤن مائی ورڈز. 8 سال میں 8 گری ہیں, آتے وقت میں مزید گریں گی. وہ کون سی 2 قسم ہیں؟ ایک تو وہ قسم ہے جو ڈینجرس بلڈنگ ڈکلیئر ہو گئی ہے, جنہوں نے اپنا
लाइफ स्पैन पूरा कर दिया। ये 1950 में बनी, 60 में बनी, 70 में बनी, 80 में बनी। ठीक। और ये टोटल सिंध में 700 बिल्डिंगें हैं और जिसमें कराची में 588 बिल्डिंगें हैं। अब क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि इसका सर्वे होना चाहिए। जो बिल्डिंग जैकेटिंग करके, रेट्रोफिटिंग करके सिस्मिक रिक्वायरमेंट पूरी कर सकती है, गवर्नमेंट ने वो करना चाहिए। जिन बिल्डिंगों में ये पॉसिबल नहीं है, उसका लैंड ओनर इंतज़ार करता है वो बिल्डिंग डेंजरस हो और गिरे, उसको लैंड मिल जाए। गरीब लोग रहते हैं, चैलेंज लोग रहते हैं फाइनेंशियली, वो समझते हैं और सही समझते हैं कि अगर वो यहाँ से निकल गए तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं आना है। सो कानून बनना चाहिए कि वो लैंड ओनर को टाइम दें कि 3 महीने में बिल्डिंग रिकंस्ट्रक्ट करें और इस 2 साल का उन लोगों को एडवांस किराया भी दे और जैसे ही बिल्डिंग मुकम्मल हो जाए उतने ही स्क्वायर फुट उनको वापस कर दिया जाए जिसमें वो रह रहे थे। एक्स्ट्रा जो फ्लोर बनते हैं, क्योंकि अब FAR बढ़ गया है और अगर नहीं भी बढ़ा है तो बढ़ा दिया जाए, 2-3 एक्स्ट्रा फ्लोर की इजाजत हो उस नई बिल्डिंग पे, जिसपे वो अपनी इन्वेस्टमेंट और एक मुनासिब सा नफा हासिल कर सके। अगर ये वो भी नहीं करता है, अगर ओनर भी नहीं करता, क्योंकि बहुत से लोग हिंदू लोग हैं, वो ट्रेसेबल ही नहीं है, बिफोर पार्टीशन की भी बिल्डिंग है, देन एक अथॉरिटी बनाती है जिसमें PKP, जिसमें PEC और आबाद को बनाया जाए, टोटल प्राइवेट लोग हों और इसमें इसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी जाए। ओनरशिप ट्रांसफ़र करने के बाद मकीनों को चॉइस दी जाए कि इसी फॉर्मूले की बुनियाद पे आप किसी बिल्डर को ले आएँ जो SBCA में रजिस्टर्ड है, जिसके पास बिल्डर लाइसेंस है, वो अपनी बिल्डिंग बना ले और इनको हैंड ओवर कर दे। वो भी नहीं कर सकता तो आप PEC के मेंबर को, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल या आबाद के मेंबर को ऑफर कीजिए कि वो अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें और ये 600 बिल्डिंगें दोबारा। बख्शी साहब, आपने कोई अंदाजा लगाया कि कितने वसाइल दरकार होंगे इन सब बिल्डिंग्स की तामीर नौ के लिए? नहीं सर, हमें कोई वसाइल नहीं चाहिए, सब हम अपनी बुनियाद उस पर लेके आएंगे। सिर्फ हमें पॉलिसी चाहिए, जो मैंने आपको कहा, पॉलिसी चाहिए और प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट इदारों से ये काम होगा नहीं। वहाँ फाइल को जब तक आप पहिए नहीं लगाए तो फाइल आगे नहीं बढ़ती। एक बात होगी। दूसरी बात देखिए, ये तो 700 बिल्डिंग है, 60,000 वो बिल्डिंगें हैं जो ग्राउंड +2 अप्रूव हुई थी और 8 माले की छत डल गई है उसमें। इस गली में ये बिल्डिंग गिरी है, मैंने खुद जाके सर्वे किया है। इस गली में 300 मीटर की गली होगी, 30 बिल्डिंगें और ऐसी हैं जो एग्जैक्ट इजी पोजीशन पे हैं, जिसमें 8-8 माले, 10-10 माले इलीगली, अनऑथराइज, अनअप्रूव बने। और आज भी मैं कहता हूँ हजारों बिल्डिंगें हैं कराची में इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो इस किस्म से बन रही हैं। ठीक है, इसमें जिम्मेदारों का भी तायुन करना होगा मुनम साहब, और वो ये कि SBCA तो हाथ खड़े कर ले कि जी हमने तो नोटिस भेज दिए थे, एक के बाद एक हमने नोटिस भेजे। जिस बिल्डिंग की बात करें 2020 से वहां पर नोटिस जा रहे हैं, मकीन खाली नहीं करते, ये भी एक वजह ज़ाहिर है सामने बता दी जो आबाद के चेयरमैन बता रहे हैं। लेकिन सर एक और वजह ये कि ये काम कराना किसी ज़िले इंतजामिया का काम है ना, ये तो डिप्टी कमिश्नर का काम है कि वो कराएं। अगर वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करने नहीं कर रहे तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हुकूमत की है, हुकूमत के मातहत इदारों की है। हुकूमत और उसके मातहत इदारे अपना किरदार अगर अदा करें तो उसके नतीजे में ये डिज़ास्टर नहीं होगा। लेकिन अगर जब हुकूमत ही अपना किरदार अदा नहीं कर रही, आप मुझे बताइए कि 2 मंजिला इमारत पर मज़ीद 3 मंजिलें बन गई तो भाई कहाँ हैं वो इंस्पेक्टर, कहाँ हैं, अप्रूवल कहाँ से हुई, विजिलेंस कौन कर रहा है? विजिलेंस कमेटियाँ भी तो होती हैं ना। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का हर इलाके के अंदर एक विजिलेंस कमेटी होती है, इंस्पेक्टर होता है जिसके जिम्मे काम ही होता है कि वो वॉच करे कि कहाँ कोई इस तरह का इलीगल काम तो नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप नोटिस देकर छोड़ दें और साल भर पहले या 2 साल पहले आपने एक नोटिस दिया और नोटिस देने के बाद आपने छोड़ दिया, तो उसके नतीजे में तो यही हादसा होगा कि आप जो है वो कहते ही है ना कि यहाँ तो रिश्वत का पूरा एक निज़ाम है, रिश्वत का एक धंधा है, रिश्वत दे के सारे काम हो जाते हैं। ये जो बात अभी कही गई, कराची के अंदर पोर्शन माफिया एक बहुत स्ट्रांग माफिया बन गई है।